ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہی ہم دعا کر رہے تھے آپ کے سامنے ہی ہے قاضی مقصود صاحب کے لیے. آج اللہ کو پیارے ہو گیا، ان کی جنازہ بھی پڑھ کر آ رہا ہے. افراد بھی آج کم ہیں کچھ نسبتاً، تو چند آیات ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ناغہ بھی نہ ہو اور ترتیب باقی رہے. بالکل ایسے ہی ہے جی انسان کی زندگی کا معاملہ، آج ہے کل نہیں ہے. ہم بھی آج بیٹھے ہیں، نہ معلوم کہ کل کیا صورت بنے گی، ہوتی ہے نہیں ہوتی. کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت ہمیں جو نماز پڑھنی چاہیے تو نماز کے اندر کس نماز میں بہت زیادہ تاثیر ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا جو زندگی کی تیری سب سے آخری نماز ہوگی نا، وہ انسان بڑے یعنی ہر طرف کے ذہن چھوڑ کے اللہ کی طرف توجہ کر کے پوری توجہ سے وہ نماز پڑھے گا جو زندگی کی آخری نماز ہو. اس نے کہا جناب آخری نماز کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد نوبت آئے گی یا نہیں آئے گی. کہنے لگے اللہ کے بندے، ہر نماز کو یہی سمجھ کے پڑھا کرو زندگی کی آخری نماز، اگلی نماز کا موقع ملے نہ ملے. جب یہ تصور قائم کر کے نماز پڑھو گے تو اللہ وہ کیفیت دل میں بنائے. وہ پتہ نہیں اس کے بعد کس کو بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ ہی جانتا ہے. کل ہمارے درمیان لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آج چلے جا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ اس کے حوالے سے میں ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں. چند آیات ہیں. آج کی آیات میں ایک طبقہ ہے منافقین کا، کئی دفعہ ان کا پہلے ذکر آ چکا، اور اسی پارے میں سورت آ رہی ہے پوری سورہ منافقون. ان میں ان کا مزید تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا کہ یہ بدبخت کیا کیا کرتے تھے. آج بھی کچھ اشارہ ہے اس طرف، اور اس سورہ منافقون میں تفصیل آئے گی. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ یہ بظاہر اقرار ایمان والوں کا کرتے تھے، لیکن زیادہ تعلق دوستیاں رکھتے تھے یہود سے بھی، اور یہود نے بھی بعض اپنے افراد منافقانہ طور پر اسلام میں داخل کیے. یہودیوں سے دوستیاں رکھتے. اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، ایک ایسے لوگ تولوا قومن جو دوستی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں ایسی قوم سے، کیسی قوم سے؟ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب اترا ہے.
مختلف قومیں ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن میں چونکہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نام ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب اترا، اور جن پر غضب اترا مشہور قول وہی ہے کہ اس سے یہود مراد ہے، اور جو گمراہ ہوئے ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، منافق مراد ہے کہ جنہوں نے دوستی کی ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب اترا۔ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اور یہ منافقین جب شیاطین کے پاس جانب جایا کرتے تھے، یہود کے پاس، دوسروں کے پاس، تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھی، ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو نہ پورے طور پر ان کے ساتھ ہیں، انہیں بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ بظاہر مسلمانوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، نہ پورے طور پر تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن نے وہی کہا ہے ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تم میں سے ہیں، ایمان والوں میں سے تو ہے ہی نہیں، اور ان میں بھی پورے طور پر نہیں ہے، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تمہارے کسی وقت یہاں آ جاتے ہیں جہاں ان کو مفاد نظر آتا ہے، جب جہاد میں جانے کا ذکر ہو پیچھے ہٹتے ہیں، مال غنیمت کی جہاں امید ہو مال غنیمت بہت ملے گا وہاں اچھل اچھل کے آگے آتے ہیں۔ تو نہ تم میں ہے ما ہم منکم، نہ تم میں سے ہے نہ ان میں سے ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، تین باتیں ذکر کی ہیں یہاں منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن پر اللہ کا غضب اترا ہے، اللہ کے یعنی نافرمان لوگ ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ دوسری بات کیا فرمائی کہ یہ نہ تم میں ہے نہ ان میں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر قسمیں جھوٹی بڑی اٹھاتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جب ان سے کہا جاتا تھا یوں کرتے ہو، اللہ کی قسم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو یوں ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بندہ قسم اٹھا لے غلطی سے، وہ بھی جھوٹی قسم ہوتی ہے۔ میں نے ایک موقع پہ قسم کی تین قسمیں آپ کو بتلائی تھی، ایک یمین غموس ہوتی ہے، ایک یمین منعقدہ ہوتی ہے، ایک یمین لغو ہوتی ہے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں، اس وقت آپ کے سامنے آ چکی بات۔ تو ایک بندہ جھوٹی قسم کھاتا ہے غلطی سے، آپ سے کسی نے کہا کہ بھی فلاں شخص آ گیا، آپ یہی سمجھے کہ آ گیا، گزرتے ہوئے آپ نے کسی اور کو دیکھا، آپ نے کہا اللہ کی قسم آ گیا ہے، حالانکہ وہ نہیں آیا تھا، کوئی اور تھا۔ تو جھوٹی قسم یہ بھی ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر نہیں ہے۔ یہ بدبخت کیسے ہیں کہ یحلفون علی الکذب، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں، وہم یعلمون، اور جانتے بھی ہیں، یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جو انتہائی بدترین چیز ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اور پیچھے آپ سورہ غالباً نساء کے اندر 5ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے جو سب سے بدترین طبقہ ہوگا اس میں یہ منافقین ہو، یعنی ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ اور انہم ساء ما کانوا یعملون، جو عمل انہوں نے کیے ہیں وہ انتہائی برے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ منافق؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ، وہ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں انسان جھوٹی قسم کھا کے بچ جائے گا، قسم کھا کے بچ جائے گا، وہ یا ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جہاں کوئی بات آنے لگے قسم اٹھائی پھر بچ گئے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ بناتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے بھی، خود بھی عمل نہیں کرتے، منافقانہ عمل ہے، دوسروں کو بھی یہی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے اہانت آمیز، توہین آمیز عذاب ہے۔ اچھا آگے دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، لن تغنی عنہم اموالہم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض اوقات منافقانہ عمل یا برائی کی طرف بندہ دو وجہ سے جاتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ تو ہے ہی، لیکن انسان بعض اوقات آڑ بنا لیتا ہے، مجبوری بنا لیتا ہے، حالانکہ مجبوری ہے نہیں۔ وہ کیا وجہ ہیں؟ مال اور اولاد۔ مال کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے کہ میں کسی طرح مجھے مال مل جائے، اسی طرح
اولاد کی خاطر کہ جی اولاد کو میں یہ ساری آسائشیں دے دوں، نہیں مل سکتا، جھوٹ بول کے لے لوں، چوری کر کے لے لوں، رشوت لے کے لے لوں، اور گناہ کے کام کرتا ہے مال و اولاد کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. یہ مال اور اولاد جس کی خاطر تم یہ نافرمانی کر رہے ہیں، یا عمومی حکم بھی ہے ہم نافرمانی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے نعوذ باللہ، یہ انسان کو مال اور اولاد اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. جب اللہ جل شانہ کی پکڑ آئے گی، نہ مال ماں کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، صرف انسان کے اپنے عمل، اپنا خلوص، اپنا اخلاق، وہی اللہ کے ہاں کام آئے گا. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پر داخل ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت کیا ہے؟ اچھا، اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، اللہ بچائے، کہ انسانوں کے سامنے تو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. چلو انسانوں کو تو بندہ دھوکہ دے لے گا، میں جھوٹی قسم کسی کے آگے کھاؤں، ممکن ہے آپ مطمئن ہو جائے، اللہ معاف فرمائے، آپ کو تو میں نے اطمینان دلا دیا. لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اٹھائے گا، قیامت میں جمع کرے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ اللہ کے حضور بھی ایسے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں. یہ بدبخت وہاں بھی باز نہیں آئیں گے اور سمجھیں گے جیسے یہاں ہم نے ان کو بیوقوف بنا لیا، نعوذ باللہ، ایسے اللہ کو بھی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. قرآن میں وہاں واضح الفاظ ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو. اور وہاں الفاظ ہیں کہ وہم لا یشعرون، شعور بھی نہیں رکھتے، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا، بڑا کارنامہ کیا، جھوٹ بول کے ہم نے یوں الو بنایا، جھوٹ بول کے یوں پیسے بنائے، حالانکہ یہ کس کو دھوکہ دے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ بدبخت وہاں جا کر قیامت میں بھی جب اللہ جمع کرے گا، ایسے ہی قسمیں اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں. اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی کسی چیز پر قائم ہیں، کہ جی دیکھو ہم نے جھوٹ بول کے اپنی بات بھی برقرار رکھی، جماعت کے بھی ہم ساتھ رہے، ایمان والوں کو بھی بظاہر ساتھ رہے، اور جان بھی چھڑا لی. تو یحسبون، گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی چیز پر ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم الکاذبون، بے شک یہی لوگ جھوٹے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے اصل میں یہی ہیں. اور آخری آیت میں آج آپ نے کیا الفاظ پڑھے؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان غالب آ گیا، یہ مغلوب ہو گئے. فانساہم ذکر اللہ، اس شیطان نے ان سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا. گویا شیطان کے فتنے سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ایک اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے چونکہ کیا کہا؟ شیطان غالب آیا، اس غالب آنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھے. تو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ میں توفیق دے آمین، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی یاد رکھیں گے، اتنا زیادہ شیطان کے غلبے سے ہم محفوظ رہیں گے. شیطان ان پر غالب آ گیا، فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں بھلا دیا اللہ کے ذکر. اولئک حزب الشیطان، یہ گویا ایک طرح سے حزب الشیطان، شیطان کا ہی گروہ بن گیا. یہ ہے شیطان کا ایک گروہ، شیطانی گروہ. قرآن میں دیکھیں نا، وہ وہاں کیا ہے؟ من الجنتی والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی، انسانوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ انسانوں کی شکل میں اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان ہی کا گروہ ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب الشیطان، یہ جو شیطانی گروہ ہے، هم الخاسرون، یہی خسارہ اٹھانے والا ہے. ہم روز یہ باتیں پڑھتے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کے عمل کی بھی توفیق دے آمین. ترجمہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، تولوا قوما، جنہوں نے دوستی کی ایک ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، جس پر اللہ کا غضب اترا، جس قوم پر اللہ کا غضب اترا، یہود، ان سے انہوں نے دوستی کی. کنہوں نے؟ منافقین. ما ہم منکم، یہ نہیں ہے تم میں، یہ منافقی تم میں نہیں ہے.
اور ولا منہم، اور نہ ہی پورے طور پر ان میں ہے، انہیں کچھ کہتے ہیں تمہیں کچھ کہتے ہیں، یہی نفاق ہے۔ اور میں نے شاید بتلایا تھا، آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا جو سرنگ ہوتی ہے اس کو نفق کہتے ہیں۔ جتنی مکے میں آپ جا کے دیکھیں وہ ہر نفق کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، فلانی نفق، نفق سلیمانی اور فلانی نفق۔ تو نفق اصل میں کہتے ہیں سرنگ کو، اور سرنگ بھی وہ جو دو منہ والی ہو، یعنی ظاہری بات ہے سرنگ ایک طرف سے رستہ ہے جانے کا، ایک طرف سے آنے کا، ادھر بھی اس کا منہ ہے ادھر بھی منہ ہے، اسے نفق کہتے ہیں۔ تو منافق بھی اسی سے ہے، یہ منافق دو منہ والا ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ آپ کے پاس کسی اور منہ سے جائے گا، آپ کو کوئی اور تسلی دلائے گا، فکر نہ کرو فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، وہاں جائے گا اس کو اللہ شری دے گا، فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو نہ ان میں ہے نہ ان میں ہے۔ قرآن نے ایک جگہ دوسری جگہ کہا مذبذبین بین ذالک، یہ ان کے درمیان مذبذب رہتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف ہوتا ہے نہ اس طرف ہوتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ قسم اٹھاتے ہیں جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ نہیں ناسمجھی کی وجہ سے، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جان رہے ہوتے ہیں۔ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کی ہے اللہ نے ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک بہت برے ہیں وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً، وہ بناتے ہیں اپنی قسموں کو ڈھال، فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے انتہائی توہین آمیز، اہانت والا۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، نہیں کفایت کرے گی ان سے یہ مال اور نہ ہی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ یہ مال اور اولاد جس کی خاطر انسان بڑی بڑی باتیں برداشت کرتا ہے، جھوٹ بھی گناہ بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کس کس کی مخالفت مول لیتا ہے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جو منافق ہیں یہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ سب کو، یعنی جس دن اللہ سب کو اٹھا لے گا نا، اس دن بھی یہ جھوٹی قسم کھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ، یہ اس وقت بھی قسمیں کھائیں گے، کما یحلفون لکم، جیسا کہ حلف اسی سے حلف قسم، جیسے کہ یہ قسم اٹھاتے ہیں تمہارے سامنے، جیسے تمہارے سامنے قسم اٹھاتے ہیں، جب اللہ جمع کرے گا قیامت میں اس وقت بھی ایسی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ وَيَحْسَبُونَ، اور گمان یہ کرتے ہیں، انہم علی شیء، کہ ہم بھی کسی چیز پر ہیں، ہم بھی کسی چیز پر قائم ہیں۔ قائم کہاں ہے، نہ دھوکہ دے رہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، انہم هم الکاذبون، بے شک یہی جھوٹے ہیں، یہ جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں نا دل سے نہیں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا سورہ منافقون آگے آ رہی ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ یعنی یہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے پوچھتے تو قسم کھاتے، اللہ کی قسم ہم نے تو نہیں کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو ایمان والے چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھا بندہ جھوٹ بولتا ہے، وہاں تفصیل آ رہی ہے، واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ان کے اوپر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، ان کو اس نے بھلا دیا اللہ کا ذکر۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان ہی کا گروہ ہے۔ الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک یہ جو شیطان کا گروہ ہے یہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطانی گروہ سے محفوظ رکھے۔ میں نے عرض کیا، ایک تو اس آیت کی روح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اللہ کا ذکر جتنا کرتے رہیں گے شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ دوسرا، پہلے بھی بات آئی تھی، 5ویں پارے کی آخری آیت ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار ہو اور صاحب ایمان۔ تو انسان ایک تو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور شکر کرتا رہے اللہ کا ہر حال میں، اللہ تیرا بڑا احسان شکر ہے، تو انشاءاللہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہ سکے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ مخصوص صاحب کے لیے بھی، قاضی مخصوص صاحب کی خصوصیت سے دعا بھی مانگیں، بعد میں بھی دعا مانگتے رہیں۔ بڑے یہاں کے مستقل نمازی، اور آپ میں سے بیشتر حضرات جانتے ہوں کہ صرف یہی نہیں، ان کے والد صاحب بہت بڑی رونق تھے، شرف الدین قاضی صاحب جی بلاک میں رہے، یہاں رہے، ہمیں بچپن سے یاد ہے، تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان حضرات کی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے تمام خاندان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو اپنے بارے میں قبول فرما۔ یا اللہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کو محفوظ فرما، نفسانی خواہشات کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جتنے لوگ اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما، خصوصاً قاضی مقصود صاحب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی جو نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کو قبول فرما، بشری تقاضوں سے ان سے اگر کوئی خطائیں ہوئی ہیں تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ ان کی اولاد کو یا اللہ پسماندگان کو، بھائیوں کو، سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما۔ ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ ایمان پر جیسے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہمیں بھی ایسا ہی ایمانی قوت عطا فرما، ایمانی غیرت و حمیت ہمیں عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان کامل پر عافیت کے ساتھ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔